میں ایک آپ کو میں نے بھی دیکھا نہیں ہے بجٹ، لیکن سنا ہے کہ 1000 ارب روپیہ جو صوبائی حکومتوں کی ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا اس میں کمی ہوئی ہے. بالکل. حالانکہ یہ وفاق کر نہیں سکتا جو NFC ایوارڈ چلیں، آپ نے ان کو اگری کرا لیا جیسے بھی ہے. مشاورت چلی نا، ورنہ تو بجٹ 7 تاریخ کو غالباً آنا تھا، 2 روز اسی لیے ڈیلے ہوا بیکاز اب وہ اگری ہو گیا. اب اس کا یہ ایک مثبت پہلو ہے سارے معاملے کا، کیونکہ اس 1000 ارب کا 400 ارب تو سیدھا کرپشن میں جاتا ہے. کرپشن میں آپ صوبوں کو چاہیں کو کرپشن میں جانا، اس سے بھی زیادہ یقین کریں صوبوں میں آج 50% سے بھی زیادہ کرپشن ہو چکی ہے. PSDP کے سارے پیسے آپ ان کے منصوبے دیکھیں کہاں پہ شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں، سب صوبوں کے دیکھ لیں. تو یہ 400 ارب کرپشن میں ملک میں کمی آ گئی ہے. آج ہمارے اس ملک کے کرپٹ لوگ 400 ارب سے غریب ہو گئے. یہ تو بہت اہم بیان ہے یو سے کہ جو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں آپ کہ جو میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ ایک مزید کلیئرٹی سے اس بات میں کوئی ابہام نہ رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو رقم صوبوں تک نہیں جائے گی وہ گویا کرپشن کی نظر جانے سے بچ گئی. جی بالکل، اس کا 40% بچ گیا. تو جو آج صوبے چلا رہے ہیں وہ 400 ارب سے غریب ہو گئے. صوبے جو چلا رہے ہیں، میں صوبے کی بات نہیں کر رہا. اچھا، صوبے چلانے والے، صوبے کا کام تو 600 ارب سے جو خرچ ہونا تھا کسی قسم کی ڈیولپمنٹ پر، صوبے چلانے والے یعنی صوبائی حکومتیں جو ہیں اس کے اندر کرپشن کی یہ کیفیت ہے. تو سر پھر اس میں سب شامل ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، سب شامل ہیں. اور پھر ظاہر ہے یہ تو ہر صوبے کے اوپر یہ والی بات لاگو ہوتی ہے. ہر صوبے میں الگ پارٹی کی گورنمنٹ ہے. جی، KP میں PTI ہے، پنجاب میں PMLN ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی، بلوچستان میں ایک قدر مشترک ہے سب میں کہ کرپشن سب صوبوں میں ہے. تو اس کا سر پھر بہت یہ ظاہر ایک اچنبے کی بھی بات ہے اور بہت شرمناک سٹیٹ ہے. بٹ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ اس کا حل پھر کیا ہوا، کیونکہ آئی ریکال یہ تو ایک ڈائریکٹ ایک کانورزیشن ہے کہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک انٹرنیشنل جگہ پہ ایک رپورٹنگ کا میرا اتفاق ہوا تھا. انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو صوبوں کو ہم پیسے دیتے ہیں، وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، سینٹر کو ایک ڈیفیسٹ بجٹ سے شروعات کرنی پڑتی ہے، پھر اس ڈیفیسٹ کو ہم فائنانس کرتے رہتے ہیں. تو کیا 18ویں ترمیم کے اسپرٹ کی یہ چیز خلاف ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم یہ والی بات کبھی آگے بھی لے جائیں، آپ کو پتہ ہے اس پہ سارے جو 18th امینڈمنٹ کے جو پروپوننٹس ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ وائی آر یو مطلب ٹاکنگ اگینسٹ دا پروونشل آٹونومی. بھائی آپ نے اس وقت پوری طرح اس کو ڈیبیٹ نہیں کیا، آپ کے وہ فیصلہ درست نہیں تھا. اب وہ ہو گیا فیصلہ، تو سب اس کو کہتے ہیں کبھی بدل نہیں سکتا. ہم آئین سارا بدل دیتے ہیں. ہم نے جوڈیشری کا نظام بدل دیا، ختم کر دیا، لیکن ہم NFC ایوارڈ کو نہیں بدلیں گے. نہ بدلیں. آپ جو آئینی ضروریات ہیں، بجلی اور گیس صوبوں کے حوالے کر دیں. جو ویلفیئر ہے، جو بیسپ کا پروگرام ہے، صوبوں کے حوالے کریں. انہیں کہ تم خرچ کرو اس پر. جی یہ تو وفاق کہہ بھی رہا ہے، اس پہ بھی بڑے اعتراضات ہیں. یہ کریں نا، اعتراضات کیا ہیں؟ ان کی ذمہ داری ہے ویلفیئر، ان کی ذمہ داری ہے گیس کا نظام، ان کی ذمہ داری ہے بجلی کی ڈسٹریبیوشن. انٹرسٹنگ. یہ دیں ان کو. نہیں وہ نہیں آمادہ ہو رہا ہے. جی آمادہ کیونکہ کام کرنا پڑتا ہے، نقصان ہوتا ہے وہاں پر. آج تقریباً 1000 ارب کے قریب بجلی کے نظام میں نقصان ہے، جی لاسز، اور تقریباً 250-300 ارب جو ہے وہ گیس کے نظام میں نقصان ہے. اور اس کا خمیازہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو مطلب وہ اس کے بالکل جینوئن جو پیسے بھرتے ہیں. اس کا خمیازہ ہم سب اٹھا رہے ہیں. جی یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، جو GST لگا ہوا ہے، ہر طرح کے ٹیکسز ہیں، یہ یہاں پر نقصان کوئی اور کرتا ہے، اس کا خمیازہ کوئی اور بھگتتا ہے. اچھا ایک اور بات ہے شاہد صاحب کہ اب اس میں جو دیگر کہتے ہیں ٹیکس، نئے ٹیکس پیئرز ہم نے شامل کرنے ہیں اپنے ٹیکس نیٹ میں، نظام میں، وہاں کیا پرابلم آ رہی ہے؟ اس مرتبہ بھی 15,000 ارب کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. پچھلا جو گزشتہ بلکہ 15.5 غالباً جو اس سے پہلے 14,000 ارب کا ٹارگٹ تھا وہ بھی اچیو نہ ہو پایا. اس دفعہ اور بڑا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. تو یہ اس میں نئے ٹیکس پیئرز کو کیوں نہیں لا پا رہے ہیں ہم سسٹم میں؟ یہ بار بار کہتے ہیں ہماری ول ہے، سب کچھ ہے، ہم کریں گے. وائی آر دے اسٹل unable to do this؟ جو پارلیمان کے اندر ہیں، جو دوسروں پر آج بجٹ پاس کریں گے، یہ ٹیکس لگائیں گے، وہ اپنا ذرا بتا دیں کیا ٹیکس دیتے ہیں. درست، یہ بات ہمیشہ آ جاتی ہے. وہ اپنے ٹیکس سے میں کہہ رہا ہوں ایک روپیہ بھی نہیں دیتے. ہاں ٹھیک ہے. اگر ان کے اخراجات ہیں تو پیسے کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ آپ جائیں نا وہاں، جو آپ باہر لوگ نکلتے ہیں 4 گاڑیوں میں آتے ہیں. بالکل ایک گاڑی میں نہیں آ سکیں گے. بالکل. ان کے گارڈز ہیں، ان کے فلانے، ان کے اخراجات کہاں سے پورے کر رہے ہیں؟ ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں. تو اس لیے آج پاکستان کو جو ضرورت ہے، یہاں ایلیٹ کیپچر ہے. یہاں جو اس ملک کی اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، اس نے نظام کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کر رہی ہے،
اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتی ہے, اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے. پالیسیز جو ہیں, آپ پاکستان میں بہت آسان ہے, مشکل کام نہیں ہے. ہر CNIC جو ہولڈر ہے وہ ٹیکس پیئر ہے. کریکٹ. وہ ملک میں ووٹ ڈالتا ہے, ملک کے معاملات میں حصے دار ہے, تو وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرے. کریکٹ. آپ کے پاس مجھے نہیں پتا 122 ملین شناختی کارڈ ہیں یا 130 ملین ہیں, ان سب کو کہیں جی تم ٹیکس ریٹرن فائل کرو, بے شک نیل فائل کرو. تم کہہ دو میری کوئی انکم نہیں, کوئی انکم نہیں ہے, ہاں, لیکن ڈکلیئر کریں. جب تم اخراجات کرو گے پھر میں پوچھوں گا تمہارے پیسے کہاں سے آئیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ملک کا نظام نہیں چلے گا. پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی, یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس انکم ہے, زیادہ ہے, اس کو زیادہ دینا چاہیے, وہ سب برابر ہیں. خاقان صاحب, آپ نے جب یہ ایلیٹ کیپچر کی بات کی نا, اس پہ اکثر گورنمنٹ ایک اور بات اس کے اوپر لاتی ہے اپنے دفاع میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک آسٹیریٹی ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے جس کے تحت ہم نے اپنے سارے ایکسٹرا جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ختم کر دیے ہیں, غیر ترقیاتی ہم نے سارا فنڈ ختم کر دیا ہے, گاڑیاں کم کر دی ہیں, بیرونی دورے ختم کر دیے ہیں. آپ اس کا کیا اسیس کرتے ہیں؟ وہ اس سے کچھ ایلیٹ کیپچر اور چیز ہے, آسٹیریٹی اور چیز ہے, ایلیٹ کیپچر اور چیز ہے. نہیں, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ 4 گاڑیوں میں آتے ہیں. آسٹیریٹی یہاں ہر حکومت اپناتی ہے, اور اس آسٹیریٹی کے بعد ملک میں حکومت کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اس دفعہ حکومت کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. یہ کیا سائنس ہے؟ یہ سائنس نے کہا آسٹیریٹی ہے نہیں نا. اگر آپ جہاز خرید رہے ہیں, جی, وہ جو جیسے پنجاب گورنمنٹ, مجھے بتائیں اس ملک میں آپ یقین کریں حکومت کے جہاز ذرا گننے شروع کریں, بھئی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک پول بنا لیں, 10-20 جہاز 30 جہاز جو 40 آپ کے ہیں ملک کے اندر رکھ دیں, جس نے بھی استعمال کرنے پیسے دے اور استعمال کرے. اس طرح چلتا ہے نا ملک. کریکٹ جی. یہاں ہر آدمی نے اپنے جہاز خرید لیے, ہر صوبے نے خرید لیے. بالکل. بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کون سی ایسی ایمرجنسی آپ کی زندگی میں کہ آپ جہازوں پر گزارا نہیں کر سکتے؟ آپ یقین کریں جہاز اس ملک میں ہیں, بڑے بڑے ممالک میں نہیں ہیں, ان کے صدور کے پاس نہیں ہے, امیر ملکوں کے پاس نہیں ہے, ہم غریب ملک جہاز اڑا رہے ہیں. تو آسٹیریٹی ایک طرف ہے, حکومت کی پالیسی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا, یہ اپنے آپ کو بچانا, یہ اشرافیہ کا کیپچر ہے. اچھا, ایک اور اہم پہلو ہے سر کہ ابھی بجٹ سے بالکل ایک روز پہلے یہ ایک خبر اڑی کہ خان صاحب وڈیالہ میں ہیں اور ان کو وہاں سے کہیں منتقل کر دیا گیا ہے. پھر اس کی تردید بھی آ گئی گورنمنٹ کوارٹرز سے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن کئی لوگ اس پہ پھر بھی یہ ہنٹ کرتے رہ گئے کہ شاید کسی لیول پہ کوئی مشاورت کے لیے یا بجٹ میں کچھ آسانی پیدا کرنے کے لیے تاکہ اس کا پیسج ہو جائے اور خوش اسلوبی سے ہو جائے, مے بی کوئی اس طرح کی کوئی ٹاکس ہیں. بیرسٹر گوہر نے بھی ایک بیان دیا ہے, وہ بھی بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کے اندھیرے میں ملاقات نہیں کریں گے خان صاحب سے. پروبیبلی ہی واز آفرڈ اور ہز پارٹی واز آفرڈ. دیکھیں, بجٹ جو ہے یہ اکثریت سے پاس ہوتا ہے جی, حکومت کے پاس ہمیشہ اکثریت ہوتی ہے. ہماری پارلیمان کی حالت یہ ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں 2/3 اکثریت سے ہم آئین کی ترمیم کر دیتے ہیں. بجٹ پاس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے حکومت کے لیے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی کی ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ دو, آپ نے یہ ابتدائی میں ہی فرما دیا تھا کہ یہ غیر ضروری بات ہے. بالکل, آپ نے تو ایک بڑے کور ایشوز پہ آپ نے بات کی. لیکن سر اسی لیے مطلب آئی ایم کمپیلڈ ٹو آسک یو بیکاز یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ گلگت بلتستان میں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو دی ہے اور ان کو بلایا گیا ہے. پھر کشمیر میں انٹرسٹنگلی وہاں پر بھی وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی, اس کو کل عدم قرار دیا ہے, وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. ہمارے کل کے پروگرام میں پیپلز پارٹی اس کی بھرپور مخالفت کر کے گئی کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے. یہ تک انہوں نے کہا کہ ہمارے جو وہاں پی ایم ہیں JK والے وہ بالکل بے اختیار ہیں, ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا. تو یہ بھی ایک عجیب طرح کا مطلب کیوس ہے نا سیاسی طور پر. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, یہاں کے پی ایم بھی بے اختیار ہے. ہر پی ایم جو آتا ہے وہ بعد میں کہتا ہے میں بڑا بے اختیار تھا جی, تو سب بیچارے مجبور نظر آتے ہیں. یہ اس طرح ملک نہیں چلتے جس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بی جو ہے یہ ہماری کوئی وہ جاگیر ہے اور وہاں پر ہم جا کے بانٹیں گے ان کو کہ بھئی تم آج پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں, کل نون لیگ کو دے دیں گے, پرسوں PTI کو دے دیں گے. اس طرح ملک نہیں چلتے. آپ کو الیکشنز میں فیئرنیس, آپ اس پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہے, لوگوں سے بات کر لیں, نہیں ہے فیئرنیس. ہر آدمی کہتا ہے بھئی یہاں تو یہ ہوا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, کہتا ہے آج بھی ہو رہا ہے. ہم ہر چیز, اور جو اب یہ کہتے ہیں ہر وزرائے اعظم یہ کہتے ہیں ہم بے اختیار تھے. نہیں, جب وہ نکلتے کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. جب یہ مزے کی بات ہے نکلتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے. میں صرف میں کہتا ہوں میں پورا اختیار میرے پاس تھا. آپ, ہاں, یہ میں آپ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, آپ کو اس میں کبھی کوئی گواہت پیش نہیں ہے. اور انٹرسٹنگلی آپ شاید واحد ہی ہوں گے جنہوں نے یہ والی بات کہی بھی نہیں آفٹر اسٹیپنگ, آفٹر یور ٹینیور واز اوور.